آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہی کیسے ہو یہ کیا ہوتی ہے۔ غم کو سہنے کی بھی دنیا میں دوا ہوتی ہے، ہم غریبوں کی حیاتی بھی سزا ہوتی۔ ناظرین، آج کے دن مریم نواز صاحبہ نے کل کی ایک تصویر کے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ اپنی کچھ تصاویر جو ہیں، جو ایلیٹ کی وردی پہن کے وہ تصاویر وائرل کروا کے کاؤنٹر نیریٹو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ کاؤنٹر نیریٹو کیا پیدا ہونا تھا کہ پہلی وردی کے اوپر جب بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ سانحہ بہاول نگر والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنی گئی، تو کیا یہ احساس محرومی ہے جس کو کم کر کے کسی دوسروں کی وردیاں پہن کے وہ احساس محرومی کو کم کیا جا رہا ہے؟ کیا اس طریقے سے سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نہیں چلا تو کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ یہ کیا گیا کہ ایک معروف ٹی وی چینل کی ویب سائٹ کے اوپر ایک خبر چلوائی گئی جس میں ایک معاملے کو ایسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید حالات جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے۔ یعنی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی شدید غصے میں دکھائی دی۔ یہ لکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بھی کمرہ عدالت میں پریشان دکھائی دیے۔ لکھوایا گیا اس خبر میں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی جب سماعت ہوئی، جس سلسلے میں بشریٰ بی بی عدالت میں پیش ہوئیں اور سماعت کے دوران بشریٰ بی بی غصے میں کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں، تو بشریٰ بی بی شوہر کے پاس جانے کی بجائے الگ بیٹھی رہیں۔ وہ کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے بھی نہیں ملی۔ کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد بشریٰ بی بی غصے میں روسٹم پہ گئیں اور احتساب عدالت کے جج پہ عدم اعتماد کر دیا۔ یعنی غصہ باقاعدہ طور پہ انہیں دکھ رہا تھا کہ وہ غصے میں گئی ہوں، کیونکہ بشریٰ بی بی تو نقاب کرتی ہیں، تو وہ غصہ بھی لکھنے والے کو دکھا ہے کہ وہ غصے میں گئی ہیں۔ تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ پہلے کیسز کے ججز پہ بھی اعتماد نہیں تھا، اس عدالت پہ بھی عدم اعتماد کر رہی ہوں۔ 15 مئی کو اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، کسی نے نہیں بتایا۔ عدالت کی جانب سے بشریٰ بی بی کو یہ بتایا گیا کہ 15 مئی کی سماعت تو ملتوی ہوئی تھی۔ بشریٰ بی بی نے کہا میں اس کیس پہ قیدی نہیں ہوں، ناانصافی کی وجہ سے میں جیل میں ہوں۔ پھر لکھنے والے یہ بھی لکھواتے ہیں، یہ لکھی نہیں گئی، لکھوائی گئی ہے۔ لکھوانے والے یہ لکھواتے ہیں کہ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی اپنی جگہ سے اٹھ کے بشریٰ بی بی کے ساتھ روسٹم پہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بشریٰ بی بی کو فیملی کارنر میں چلنے کو کہا۔ بشریٰ بی بی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ بیٹھی، اپنی بیٹیوں سے بھی نہیں ملی۔ تو انہوں نے علیحدہ کمرے کے انتظام کے بعد اپنی بیٹیوں سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ ملاقات ہوئی۔ سماعت کے دوران عمران خان ابتدا سے آخر تک پریشان نظر آئے، کبھی وکلا، کبھی بشریٰ بی بی کی طرف جاتے، کبھی روسٹم کی طرف جاتے، کبھی بہنوں کی طرف جاتے۔ تو بالآخر پھر بشریٰ بی بی اور عمران خان جو ہیں وہ 5 سے 6 مرتبہ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، اور وکلا نے بعد میں بیچ میں پڑھ کے وہ عدم اعتماد کو واپس لینے کا معاملہ جو ہے وہ اپنایا اور عدم اعتماد کو واپس لے لیا۔ سماعت بعد میں ملتوی ہوگی۔ یعنی یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ آپ نے پھینکا، پہلے تصویر پھینکی، پھر یہ پھینکا۔ وہ اب اپنی تصویر بھی نہیں چلی کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ، اس پہ باتیں ہونے لگیں، پھر یہ چیز یہ بھی نہیں چلی۔ ہوا کیا؟ یعنی عوام جو ہیں وہ اس حد تک متنفر ہو چکے ہیں کہ آپ نے 15 روپے پیٹرول سستا کیا، عوام نے آپ کو نہیں سراہا۔ پھر آپ نے ایک کلیہ لگایا کہ ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ اگر پیٹرول کی قیمت کم ہوتی تھی تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پیسے زیادہ لیے جاتے تھے، کہ پہلے پیٹرول اس ریٹ پہ تھا، یا پہلے تیل اس ریٹ پہ تھا جس تیل سے بنایا جاتا ہے، تو فرنس آئل اس ریٹ پہ ملتا تھا تو اس ریٹ پہ بنایا گیا، تو اب ریٹ زیادہ ہو گیا تو وہ ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ آپ سے اتنی وصولی کی جائے گی۔ وہ سماہی ایڈجسٹمنٹ میں بھی ہوتی تھی، وہ منتھلی ایڈجسٹمنٹ میں بھی ہوتی تھی۔ لیکن اب کی بار تیل سستا ہوا ہے، تو تیل سستا ہونے کے بعد آج کے دن خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 38 پیسے اضافہ کر دیا۔ یہ کس مد میں کیا گیا یہ نہیں بتایا آپ نے ہمیں، تو عوام اس کے اوپر چیخیں گے۔ پھر آپ نے ایک خبر اور بھی چلوائی کہ پنجاب کی جیلوں میں موجود قیدیوں نے بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان جیسی سہولیات مانگ لی، اور ڈپٹی سیکرٹری جیل خانہ جات نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ایک خط بھیجا، اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں قید جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سیاسی قیدیوں والی سہولیات دیں، جس طریقے سے بانی پی ٹی آئی کو سہولیات دی گئی ہیں۔ اور قیدیوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ غیر معمولی طور پہ سہولیات انہیں دی گئی تو ہمیں بھی سہولیات دیں، کیونکہ یہ پریزن رولز جو ہیں جیل کے، یہ اس کی خلاف ورزی۔ اب بندہ پوچھے کہ کیا قیدی کو پتہ ہے پریزن رولز 1978 کیا کہتے ہیں؟ کیا قیدی کو پتہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کی جیلوں کے اندر سہولیات کیا ہوتی ہیں، انہیں کیا کیا چیز مہیا کی جاتی ہیں، وائٹ کالر کرائم والوں کو کیا کی جاتی ہیں، سیاسی قیدیوں کو کیا کی جاتی ہیں، پھر کرمنل قیدیوں کو کیا کی جاتی ہیں؟ کیا انہیں یہ معلوم ہے؟ یعنی آپ جیلوں کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی اس میں ملوث کر کے آپ سیاست کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ قیدیوں کے نام کے اوپر آپ خطوط لکھیں، اس کے اوپر انکوائری کریں اور پھر یہ باتیں کریں۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میاں صاحب جیل کے اندر تھے تو میاں صاحب کے تختہ مشق کے اوپر تھے، میاں صاحب کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا،
جب میاں صاحب پہلی بار جیل سے نکلے ہیں، جب مشرف صاحب کے دور میں وہ جیل سے نکلے تھے اور سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوئے تھے اور مشہور زمانہ ایک کیس کے اندر وہ پیش ہوئے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیس پہ بات کرنے کی بجائے انہوں نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا مجھے ٹی وی نہیں دیا، مجھے یہ کیا نام ہے چیزیں نہیں مہیا کرتے دوسری، اور مجھے اخبارات اور میگزین نہیں فراہم کیے جاتے، میرے کمرے کی کھڑکی جو ہے اس کو انہوں نے کاغذ لگا کے بند کر دیا۔ کیا ایسی باتیں نہیں کی گئی تھیں؟ سہولیات انہوں نے مانگی تھی، اور ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے، ہم باقاعدہ طور پہ اس پہ ٹرانسمیشن کرتے تھے کہ انہیں کون سی کیٹیگری والی سہولیات دی جانی چاہیے، ایک سابق وزیر اعظم کو کون سی کیٹیگری والی سہولیات دی جاتی ہیں اور وہ انہیں تفویض کی جانی چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب کو نہیں ہوئی، شرجیل انعام میمن صاحب کو نہیں ہوئی۔ کون سارے کتنے لوگ ہیں کہ جو جیلوں کے اندر رہے، بیمار پڑ گئے، اسپتالوں میں گئے، اسپتال کو ہی سب جیل قرار دے دیا گیا، اسپتالوں کے اندر وہ رہے ہیں، بڑا بڑا عرصہ رہتے رہے ہیں۔ چیف جسٹس جا کے اسپتالوں کا دورہ کر کے کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جیل ہے، یہ نہیں ہوتا رہا ہے۔ لیکن آپ کی اپنی منشا ہے، آپ کی اپنی چیزیں، اگر کسی اور چیز سے نہیں دبایا جا سکا، اگر ایک تصویر کے صدقے لوگوں نے بکرے جو ہیں وہ قربان کیے ہیں اور کہا ہے مرشد کی آج تصویر دیکھی ہے، تو پھر آپ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ آپ نیریٹو بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ نیریٹو کام نہیں کرے گا۔ ابھی جو کل کی ایک ڈیولپمنٹ ہے، وہ کل کی ڈیولپمنٹ کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک انتشاری لہر ہے اندر، اور تشویش کی لہر ہے۔ وہ تشویش کی لہر اس حد تک ہے، میں نہیں کہتا کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے، حکومت بہت سارے اقدامات کر رہی ہے اور وہ اقدامات عوامی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں کہ میں ہوتے ہوئے بھی دیکھ کے کہوں کہ نہیں ہو رہے، لیکن عوام اس کو بائے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ پرانے وقتوں میں جو عربی ہوتے تھے نا، وہ گھوڑوں کی نسل جاننے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑا بڑا دن یعنی 5-7 دن انہیں بھوکا رکھنے کے بعد وہ پھر ان کو مارتے بھی تھے گھوڑوں کو۔ جب مارتے پیٹتے تھے تو پھر کوئی 2 ہفتوں کے بعد ان کے آگے وہ کھانا رکھا جاتا تھا جو ان کا پسندیدہ ہوتا تھا۔ تو گھوڑے جو تھے وہ 2 ٹولیوں کے اندر بٹ جاتے تھے، ایک وہ ہوتی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ چلے کھانا آیا کھانا چاہیے، اور ایک وہ ہوتی تھی کہ جس نے مارا ہے اس کے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے۔ وہ انہیں لوگوں کی پہچان ہوا کرتی تھی، انہیں معلوم پڑتا تھا کہ استبل میں کون آیا ہے، اصل میں ڈیل کون کر رہا ہے، انہیں سبھی کا معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے کھانا سامنے پڑے ہونے کے باوجود بھی ان کی خودداری انہیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ جس نے مجھے مارا ہے میں اسی ہاتھ سے کھانا کھانے بیٹھ جاؤں۔ تو وہاں سے وہ فرق نکالتے تھے کہ یہ نسلی گھوڑا ہے، یہ بد نسلی گھوڑا۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر ان نسلی لوگوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بیٹھے ہیں تو یہ اپنی منشا سے نہیں بیٹھے، اور اپنی منشا سے بیٹھے ہیں تو ان کی منشا میں کسی کی بھی منشا شامل ہے، ہماری منشا شامل نہیں، تو وہ ان فیصلوں کے اوپر خوش نہیں ہوتے۔ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ فراہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کلی طور پہ نہیں ہوتے، جس کو بہت ضرورت ہے، جو مرنے پہ ہے، یہاں پہ تو شکم کی بھوک کے پیچھے بہت سارے لوگ اپنی جانیں گوا دیتے ہیں، تو جو ہیں وہ آپ کو سراہتے بھی ہوں گے، لیکن مجموعی طور پہ ایک تاثر لینا ہوتا ہے۔ مجموعی طور پہ تاثر آپ کا نہیں بن پا رہا، اور اس وجہ سے آپ عدلیہ کے اوپر بھی چڑھائی کر رہے ہیں، آپ صحافیوں کے اوپر بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا اس سے سود مند فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے اپنی گردن بچ سکتی ہے، یا اس سے اپنی سیاست بچ سکتی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے بچتی ہے، اور آپ کے پاس کوئی نسخہ کیمیا موجود ہے، یا آپ کے پاس کوئی پیشین گوئیاں کرنے والا کوئی تگڑا آدمی موجود ہے، تو ٹھیک ہے، کرتے رہیے۔ بصورت دیگر اس کا انجام ٹھیک نہیں لگتا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔